پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کا پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ سی پیک کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی منصبنامے پر بات چیت۔ دونوں ممالک کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں ممالک کا شراکت داری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چینی حکام نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چند سے ملاقات کی، جس میں دفاعی سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال ہوا۔ سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین سے بھی ملاقات۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک چین ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو توسیع دی جائے گی۔ امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم معروف امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے اہم خطاب کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت، ثقافت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ مشکل وقت میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت نے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں یورپی یونین کے کردار اور سیلاب کے دوران معاونت کو سراہا۔ جی ایس پی پلس اسکیم کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی تجارتی امور پر تبادلہ خیال۔ یورپی سفیر کا پاکستان سے ملنے والے تعاون پر اظہار تشکر، کہا برسلز میں بھی پاک یورپی تعلقات کو فروغ دیتی رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ سفارتی اور قانونی معاونت پہلے بھی دی، آئندہ بھی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم پہلے ہی امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ چکے۔ پیش رفت کے لیے وفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم۔ کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ سے رابطے میں رہے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ سوشل میڈیا کمپنیز کو اے آئی کے ذریعے دہشت گرد مواد فوری ہٹانا ہوگا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے خلاف دیواریں بنا رہے ہیں، آزادی اظہار کو خاموش نہیں کر رہے۔ غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیز کو دفاتر کھولنے کی دعوت دے دی۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ اقوام متحدہ نے ISKP اور TTP پر پابندی لگا دی۔ امریکہ اور برطانیہ نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ کے مختلف شہروں میں بارش، پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ کبیروالا کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، متعدد بستیاں زیر آب، فصلیں تباہ، کسانوں کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی۔ متاثرہ افراد کی بڑی تعداد نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ عارف والا میں چوک مرلے کے قریب روڈ پر 3 فٹ برساتی پانی جمع، بارشی پانی گاڑیوں میں داخل۔ رجحان کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، نشیبے علاقے زیر آب، مونگی اور تل کی فصلیں تباہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ تیز بارشوں سے ملکی دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی میں ریکارڈ اضافہ۔ 4 روز میں 3 بڑے ڈیمز میں پانی کے ذخیرے میں 2,72,000 ایکڑ فٹ تک کا اضافہ۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ ڈیم میں مجموعی طور پر پانی کا ذخیرہ 85,59,000 ایکڑ فٹ ہو گیا۔ مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں قانون کے بہترین ماہر روزانہ کی بنیاد پر کیسز سن رہے ہیں، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر بھی کام کر رہے ہیں، ملک بھر میں جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے دورے کیے،
قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ سپریم کورٹ نے قبل از وقت گرفتاری ضمانت مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری لازم قرار دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا 4 صفحات پر مشتمل اہم فیصلہ جاری۔ عدالت نے واضح کیا کہ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنا گرفتاری سے تحفظ نہیں دے سکتا۔ عبور ریلیف خودکار نہیں، واضح عدالتی اجازت ضروری ہے۔ ملزم زاہد خان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی، لیکن پولیس نے 6 ماہ تک گرفتاری کی کوشش نہ کی۔ آئی جی پنجاب نے غفلت کا اعتراف کرتے ہوئے سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 1,39,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ 100 انڈیکس 514 پوائنٹس بڑھ کر 1,39,207 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران ٹریڈنگ سٹاک مارکیٹ میں 700 سے زائد پوائنٹس کی تیزی بھی ہوئی۔ آج مارکیٹ میں 25 ارب کے 63 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ جولائی سے شرح سود 10% ہونے کا امکان۔ اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب۔ پالیسی ریٹ میں 100 سے 150 بیسس پوائنٹس کمی کا امکان۔ ماہرین نے کہا کہ مالی سال 2025 اور 26 کی پہلی پالیسی میں محتاط فیصلے کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے سال بھر کے لیے 8 اجلاسوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ چینی مافیا ملک بھر میں بے لگام، سستی چینی عوام کا خواب بن گیا۔ پنجاب میں مہنگائی کنٹرول کرنے والی پیرا فورس ناکام ہو گئی۔ کراچی میں پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی چینی کی قیمتوں پر قابو نہ پا سکیں۔ کراچی میں چینی 180 سے 185 روپے کلو میں مل رہی۔ پنجاب میں منچاہے ریٹ ہیں، چینی 200 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ شہریوں نے مٹھاس چھیننے جانے پر حکومت کو کڑوی کڑوی سنا دی۔ 100 روپے کی آدھا کلو دی ہے 100 روپے کی۔ حکومت کچھ کہتی ہے اور دکان والے کچھ کہتے ہیں، تو میں تو بہت پریشان ہوں۔ چینی تو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، ریٹ پتہ کیا تو 250 روپے سے کم کلو چینی نہیں ہے۔ مہنگی بھی ہے اور کہاں مل رہی ہے سستی، کوئی چیز ہی نہیں سستی مل رہی۔ تحریک انصاف سیاست میں انتشار پسند نہیں کرتی، پارٹی میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حماد اظہر سے والد کی وفات کی تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک کی جمہوریت اور بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ لائن لگانا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں۔ سختی کم کی جائے، مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ حماد اظہر کا رضاکارانہ سرنڈر اور ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ حماد اظہر کی قریبی رفقا اور وکلاء سے مشاورت مکمل۔ ذرائع کے مطابق وکلاء ٹیم کو فوری طلب کر کے قانونی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ضمانت نہ ملی تو گرفتاری دے کر جیل جائیں گے۔ حماد اظہر روپوشی کے بعد والد میاں اظہر کی وفات پر منظر عام پر آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات۔ 4.01 ارب ڈالر کے فعال ترقیاتی منصوبوں، سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت مختلف منصوبوں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کی معاونت پر اظہار تشکر۔ کراچی اربن موبلٹی پروجیکٹ کے لیے $170 ملین اضافی فنڈز اور پروکیورمنٹ افسر کو فوری تعینات کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سماجی تحفظ کے منصوبے کے لیے بھی 1 سال کی توسیع مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ امریکی چارج ڈی افیئر ایلزبتھ ہارس سے بھی ملے۔ امریکہ کا سندھ میں ترقیاتی منصوبوں میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تعلیم، صحت، پانی، صفائی، موسمیاتی تحفظ پر تعاون بڑھانے کی تجویز دی۔ حکومت سندھ کا یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات منظم، پرجوش اور تاریخی انداز میں منانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس۔ سڑکیں، عمارات، مارکیٹیں قومی پرچم، روشنیوں اور بینر سے سجائی جائیں گی۔ خصوصی بچوں، خواتین، بزرگوں اور اقلیتوں کے لیے تقریبات، مشاعرے، تھیٹر، کھیلوں کے مقابلے، ملی نغموں کی شامیں بھی ہوں گی۔ 14 اگست اور مارکہ حق کی مناسبت سے ہونے والی تقریبات سندھ حکومت کے وین کا آغاز ہوں گی۔ سندھ حکومت یہ دن ایک عہد، ایک وعدے کے طور پر منائے گی۔
سینٹ میں فلسطینیوں کے حق میں قرارداد متفقہ طور پر منظور. اسرائیلی پارلیمنٹ کی فلسطین کے خلاف قرارداد کی مذمت. ایوان بالا کی فلسطینیوں کی آزادی کی مکمل طور پر حمایت. پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان نے کہا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز ریاست ہے. سینٹ نے فلسطینیوں کے حق میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کی. سینٹ اجلاس میں عدالتی مداخلت کا انکشاف. سینیٹرز کا اظہار برہمی. سینٹ کمیٹیوں کی کارروائی میں عدالتی مداخلت ہو رہی ہے. سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا انکشاف. کہا اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک اور ہائی کورٹ سے 2 نوٹسز موصول ہوئے ہیں جن میں کمیٹی کارروائی روکنے کی ہدایات دی گئیں. عدالتوں نے بعض امور پر کہا کہ وہ سینٹ پر زیر بحث نہیں آ سکتے. یہ عمل پارلیمنٹ کے تقدس سے مذاق ہے. سینٹ اور کمیٹی چیئرمینز کو معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. سلیم مانڈوی والا کا معاملے پر اٹارنی جنرل کو طلب کرنے کا مطالبہ کر کے وضاحت لی جائے. فضائی سفر کو محفوظ بنانے کا مشن. فضائی نگرانی فورس کا میپنگ 2 روز میں مکمل کرنے کا فیصلہ. EPA نے لاہور میں پرندوں کے پنجروں اور گھونسلوں کی میپنگ کا عمل شروع کر دیا. حساس علاقوں میں 50 سے زائد گھونسلے ہٹا دیے گئے. ہوائی حادثات سے بچاؤ کے لیے ڈینیٹنگ آپریشن جاری. بیڈن روڈ، گلشن پارک، نشاط کالونی سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں. 4 دکانیں سیل اور چالان کیے گئے.